السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ مبارک ایک ایسا گلستان تھا جہاں پہ طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ آئیے آج ان میں سے ایک پھول کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنے کردار میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس لائق نہیں کہ ان ہستیوں کے پاؤں کی دھول بھی بن سکے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے کردار کو درخشاں پہلوؤں کو دیکھ کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ سب سے پہلے ایک حدیث بیان کروں گی، اس کے بعد ان کے حالت زندگی پہ آتے ہیں۔ ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی، کیونکہ یہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور عبادت گزار خاتون ہیں۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں آتی ہے۔ آئیے ان کی زندگی کے حالات کو پڑھتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور بہت سارے ان کے تعارف ہیں جو کہ میں دوسرے حصے میں بیان کروں گی۔ آج ان کی زندگی کے وہ پہلو بیان کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے کے بعد پیش آتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، عابدہ تھیں، زہد اختیار کرنے والی تھیں، قاریہ بھی تھیں، فصیح البیان بھی تھیں، بلیغ الکلام اور صاف گو۔ طبیعت میں تھوڑی سی تیزی بھی تھی، کیونکہ ہر انسان جس کو عقل شعور ہو وہ اپنی بات دوسروں کے آگے بیان کرتا ہے، یہ اس کی خوبی ہوتی ہے، کیونکہ صاف گو انسان اپنے دل میں کوئی بات رکھتے نہیں ہیں۔ ان کی بہت سی فضیلتیں ہیں، لیکن پہلے ہم ان کے وہ زندگی کے پہلو اجاگر کریں گے جن میں ان کی عظمت اور اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک بار حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں صرف حفصہ ہی ایک خوش نصیب خاتون تھی جو کبھی کبھار میرے مقابلے میں آتی تھیں۔ یعنی دیکھیں ان کی عظمت اور ان کی اہمیت اور ان کی خوش اخلاقی اور ان کے خصائل اسی سے ظاہر ہو رہے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ کے مقابلے میں کبھی کبھی آ جاتی تھیں۔ یعنی مقابلہ کوئی نیگیٹو نہیں تھا، منفی نہیں تھا، بلکہ مثبت تھا۔ ان کی پیدائش جب ہوتی ہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت نہیں، نبوت کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ ایک بڑا واقعہ ہوا تھا حجر اسود کو کعبے کے ایک کونے میں نصب کرنے کا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اللہ تعالیٰ نے کام لیا تھا۔ اسی وقت یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، یعنی اس بڑے واقعے کے وقت یہ ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب یہ پیدا ہوتی ہیں تو ان کا نام حفصہ رکھا گیا۔ بڑی ہونہار بچی تھی۔ جب ہوش سنبھالا تو حضرت عمر اسلام لا چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد اسلام کی چمک دمک دیکھی، اپنے جری اور بہادر باپ کو اسلام کا پرچار کرتے دیکھا۔ سارا خاندان ہی اسلام لا چکا تھا۔
جب یہ جوان ہوئیں تو ان کا نکاح خنیس بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا، جو سیدنا ابو بکر رضی کی تبلیغ سے متاثر ہو کے اسلام لا چکے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ابھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعلیم و تربیت ہی کر رہے تھے۔ بالکل شروع کا زمانہ تھا جب یہ نوجوان اسلام لا چکے تھے۔ ماشاءاللہ ان کے شوہر بڑے جرری تھے، بہت جذبہ تھا جہاد کا۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 ہجرتوں کا اجر دیا۔ حبشہ ہجرت کر کے جو 70 اور 80 لوگ چلے گئے تھے، ان میں سے یہ میاں بیوی بھی تھے، لیکن ان کے شوہر کا حبشہ میں دل نہیں لگتا تھا۔ اپنے نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی، مکے کی گلیاں جہاں یہ جوان ہوئے تھے، کعبۃ اللہ کی زیارت ان کو شدت سے یاد آتی، تو یہ حبشہ کو خیر آباد کہہ کے واپس مکہ پہنچتے ہیں۔ پھر جو مکہ کے قریش مشرکین مکہ ان مسلمانوں پہ جو شروع میں مسلمان ہوئے تھے، جو بھی ستم جو بھی ظلم کرتے ہیں، یہ خندہ پیشانی سے برداشت کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخر ان سب کو مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم ملتا ہے، جہاں پر ان کی بیوی حفصہ بنت عمر بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ 2 ہجرتوں کا اجر انہوں نے پایا۔ مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور مکہ کے مردوں کو ایک رشتے میں باندھا تھا۔ اگر آپ سیرت پڑھیں تو اس کو رشتہ اخوت کہا جاتا ہے یا بھائی چارہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک مدینے کا مسلمان ایک مکے کا مسلمان، ان کو رشتہ اخوت میں باندھا گیا۔ شروع میں تو یہ لوگ ایک دوسرے کی جائیداد میں بھی حصے دار تھے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ آتے ہیں تو وہاں پر ان دونوں میاں بیوی کا یہ طریقہ تھا، ہنسی خوشی بھی رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، اسلامی تعلیمات سے بہرور ہونے لگے۔ حضرت حفصہ کیا کرتی تھیں کہ جو آیتیں قرآن مجید کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھیں تو یہ ان کو زبانی یاد کر لیتی۔ ان کی یہ عادت تھی کہ یہ غور و تدبر پر خوب زور دیا کرتی تھیں، لیکن ان کے شوہر حضرت خنیس کو میدان جہاد کی تیاری کا بے حد شوق تھا، یعنی شہادت کا بے حد شوق تھا، تو یہ مشرکین کی حرکات پر کڑی نظر بھی رکھتے تھے اور اپنے آپ کو جہاد کے لیے ہر وقت تیار بھی رکھتے تھے۔ آخر 2 ہجری میں جب جنگ بدر کا معرکہ طے ہونے کا وقت آیا، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ اب حق حق ہو کے رہے گا اور باطل باطل ہو کے رہے گا، تو قریش مکہ پوری تیاری کے ساتھ مسلمان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا عزم لے کر مدینے کی طرف چل پڑے۔ ان کے سردار ابو جہل نے قسم کھائی کہ جب ہم مقام بدر پر پہنچیں گے، 3 دن وہاں قیام کریں گے، بہت ہلا گلا کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے اور سرزمین عرب کو مسلمانوں سے پاک کریں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ زبانہ ان کی ہیبت کو دیکھ اور اپنے رعب اور دبدبے کی وہ دھاک بٹھائیں گے۔ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ آج ان مٹھی بھر مسلمانوں کو اس دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھیں گے۔ بڑے ہی تیاری کے ساتھ وہ آتے ہیں، لیکن یہاں بھی تاجدار مدینہ تھے
اور ان کی قیادت میں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کے ساتھی مقام بدر کی طرف چل پڑے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور یہ عرض پیش کرتے ہیں، سجدے میں گر گر کے آہ و زاری کرتے ہیں کہ الہی اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت یعنی مسلمانوں کی جماعت ختم ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ غرض یہ معرکہ ہوا اور بہت سارے مسلمان جنہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ تو حضرت حفصہ کے شوہر حضرت خنیس بن حذافہ سہمی کو بھی بہت سارے زخم آئے، بڑی دلیری سے لڑے، یہ قریش کی صفوں میں جا جا کے ان پر حملہ کرتے رہے تو ان کے جسم پر بے شمار زخم آئے۔ بہرحال حضرت حفصہ ان کی تیمارداری کرتی رہیں، لیکن چونکہ زخم بہت گہرے تھے تو بالآخر انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ وہ شہادت کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ نہ کہو کہ یہ مردہ ہیں، یہ اللہ کے پاس صبح و شام رزق پاتے ہیں۔ وہ شہادت کہ جنت کے عرش عظیم کے نیچے لٹکے ہوئے قندیلوں میں پرندوں کی شکل میں جا کے آرام کرتے ہیں، دن بھر جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ ہے شہادت جس کے لیے ان کا شوق تھا۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی شہادت کے لیے خالص کرے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہی ہوتا ہے۔ شہادت وہ رتبہ ہے جو انسان کو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے ملتی ہے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت حفصہ بہت غمگین رہنے لگی۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر محض 18 سال تھی۔ انتہائی صبر کے ساتھ اس کو اللہ کی تقدیر سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ نماز، روزہ، تلاوت قرآن مجید کی تلاوت انہوں نے اپنا معمول بنا لیا۔ لیکن حضرت عمر ان کے باپ تھے، نوجوانی کے زمانے میں ان کی بیٹی بیوہ ہو گئی تو ظاہر ہے وہ بہت فکر مند رہتے تھے اور اکثر بڑی سوچ و بچار میں رہتے تھے۔ آخر انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور حضرت عثمان کے پاس جا کے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا، کیونکہ انہی دنوں حضرت رقیہ کی وفات بھی ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ بھی اسی غم سے گزر رہے ہیں جس غم سے میری بیٹی گزری ہے، میں آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنا چہرہ مبارک نیچے کر لیا اور کہا مجھے تھوڑا سا وقت دیں۔ بعد میں انہوں نے منع کر دیا کہ ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد یہ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پھر ان سے یہی عرض کرتے ہیں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیں۔ لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر یہ بات سن کے تھوڑا سا مسکراتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں ایک باب نقل کیا ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ ایک باب تحریر کیا ہے کہ انسان اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ کسی بھی نیک آدمی کو پیش کر سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے اور بڑی ہی بے عزتی کی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں کہ کائنات کی عظیم ہستیاں اپنی بیٹیوں کے رشتے، اپنی بہنوں کے رشتے اور
بیٹے تک اپنی ماؤں کے رشتے کراتے تھے۔ بہرحال حضرت عمر بڑے پریشان تھے ان دونوں کا جواب سن کے، اور یہ خیال کر رہے تھے کہ میری اسلام کے لیے اتنی قربانیاں ہیں تو انہوں نے میری پیشکش کو قبول نہیں کیا، یا الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال ان کے دل میں بڑا غم تھا، تو یہ محبت میں شکایت لے کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ سارا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ تو آپ سارا کچھ سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عمر گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ حفصہ سے شادی وہ کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان کی شادی اس سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ آج اس حصے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ بھی سوچئے بھلا وہ کون تھا جو حفصہ سے شادی کرتا، عثمان سے بہتر ہوتا، اور عثمان کی شادی کس سے ہوتی جو حفصہ سے بہتر ہوتا۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔